اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاء اللہ، بڑا اچھا لگتا ہے یہ ترانہ۔ دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی حاضری، اپنے گھر کا طواف اور اپنے محبوب نبی کے روضے کی حاضری اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ الحمدللہ مناسک حج کی ادائیگی شروع ہو چکی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج، اللہ کے مہمان پہنچ چکے ہیں، اور مملکت سعودی عربیہ نے زبردست انداز میں ان کے انتظامات کے امور کو انجام دیا ہے۔ لیکن بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تقریباً 2.69 یعنی 2,70,000 کے قریب لوگوں کو مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ کیوں؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ بغیر پرمٹ حج کی کوشش کرنے والوں پر سعودی حکومت سخت ہو چکی ہے۔ 2,30,000 سے زیادہ سعودی باشندوں پر بھی حج ضابطوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جبکہ حج سے جڑی 400 کمپنیوں کا لائسنس بھی سعودی حکومت نے کینسل کر دیا۔ سعودی عرب میں سفر حج کو لے کر اس مرتبہ کافی سختی برتی جا رہی ہے، اور سعودی حکومت نے بھی واضح کر دیا ہے کہ بغیر اجازت کوئی بھی مکہ میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اسی کے تحت اب تک بغیر پرمٹ کے حج کرنے کی کوشش کر رہے 2,70,000 افراد کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ افسروں نے اتوار کو اس کی تصدیق کی ہے اور حج ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھی بھاری جرمانہ اور کارروائی کی جانکاری دی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے افسروں نے بتایا کہ گزشتہ سال شدید گرمی میں مرنے والوں کی تعداد ایسے ہی بغیر اجازت آنے والوں کی تھی۔ افسروں نے آگے بتایا کہ 23,000 سے زیادہ سعودی باشندوں پر بھی حج ضابطوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے جرمانہ لگایا گیا ہے۔ اور خبریں ہیں کہ فی الحال 14 لاکھ عازمین حج سرکاری طور سے مکہ پہنچ چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید لوگوں کے پہنچنے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت کے ضابطوں کے مطابق
بغیر اجازت حج کرنے والے شخص کو 5,000 امریکی ڈالر تک کا جرمانہ اور بے دخلی جیسی سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ سے۔ جی ہاں، امریکہ کے ایک مال میں حملہ ہوا، اٹیک ہوا، کئی افراد اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گردانہ حملہ مانتے ہوئے FBI کی جانچ شروع ہو چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے FBI ڈائریکٹر پٹیل نے واقعے کو نشانہ بنا کر کیا گیا دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ حملہ کرنے والے مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کے میں واقع ایک مال میں دہشت گردانہ حملہ ہونے کی یہ بڑی خبر آ رہی ہے۔ امریکی پولیس نے پیر کے دن بتایا کہ شہر میں ایک شخص نے کئی لوگوں کو کئی جگہوں پر آگ لگانی شروع کر دی۔ اس حملے میں کئی لوگ آگ سے جھلس گئے، کچھ لوگ شدید طور پر زخمی ہیں تو کچھ معمولی طور پر جنہیں علاج کے لیے قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ اس وقت ہوا جب کچھ لوگ اسرائیلی یرغمالیوں کے سپورٹ میں ایک مارچ نکال رہے تھے۔ اسی وقت حملہ ہوا اور اس حملے میں کم سے کم 6 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ جو ہے اب وہ 3 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، تقریباً 3 سال۔ اب یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا سب سے طویل دوری کا آپریشن تھا، جس میں آپریشن کی تیاری میں شامل ہمارے لوگوں کو وقت رہتے روسی علاقوں سے نکال لیا گیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان تقریباً 3 سالوں سے جاری جنگ اب نتیجہ خیز حالات میں پہنچتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ جنگ بندی سے متعلق کوششوں کے درمیان زیلنسکی نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو آر یا پار کی جنگ جیسی حالت پیدا کرنے والا ہے۔ یوکرین کے تازہ حملے میں روس کو اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ حملہ یوکرین نے 1 جون 2025 کو کیا، جس میں روسی ہوائی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس حملے سے روسی زمین پر موجود 40 بمبار طیارے تباہ ہو گئے۔ یوکرین نے یہ حملہ جنگ بندی کے لیے ہونے والی میٹنگ سے ٹھیک 1 روز پہلے کیا۔ ناظرین پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے حالات تو آپ کو معلوم ہے، وہاں کی وزیر اعظم فرار ہے اور اب اسے وہاں پر موت کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم سابق شیخ حسینہ ہمارے ملک ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اب ایک دوسری خبر بنگلہ دیش کی یہ بھی آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے نئے نوٹوں سے مجیب الرحمان کی تصویر غائب، اور اب جو نئی کرنسی نئے نوٹ آ رہے اس میں ہندو اور بودھ مندروں کی تصویر بھی آپ کو دکھائی دے گی۔ بنگلہ دیشی سینٹرل بینک نے نئے ڈیزائن کے ساتھ نئے کرنسی نوٹ جاری کیے، ان میں شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کی جگہ بنگلہ دیش کے مشہور ثقافتی مقامات، ہسٹوریکل پیلیسز، قدرتی نظاروں اور روایتی نشانات کو دکھایا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی سینٹرل بینک نے نئے ڈیزائن کے ساتھ نئے کرنسی نوٹ جاری کر دیے ہیں۔ اتوار کو جاری کیے گئے ان نوٹوں میں وہاں کے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے والد اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ اس جگہ پر ہندو اور بودھ مندر کی بھی تصویر ہے۔ یعنی یہ اس اعتبار سے بھی بڑی خبر ہے کہ جو لوگ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ظلم و ستم کی بات کرتے ہیں وہ ان کے منہ پر یہ تماچا ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنے نوٹ پر ہندو اور بودھ مندروں کی تصویر رکھا ہے۔ ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کینیڈا سے۔ جی ہاں، کینیڈا میں جنگل کی آگ بے قابو ہو گئی۔ ایکچوئل میں اس سے پہلے بھی امریکہ کے لاس اینجلس میں آگ لگی تھی، دنیا نے دیکھا کہ کیسے حالات بنے۔ اب کینیڈا میں آگ لگی ہے، جنگل میں بے قابو ہو گئی، اور خبریں آ رہی کہ 25,000 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ آگ سے کچھ ریاستوں میں ہوا کا معیار بے حد خراب ہو گیا ہے، بے گھر لوگوں کو دوسرے مقام پر رہنے کے لیے جگہ حاصل کرنے میں بڑی کوشش جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے، اور دیگر شہروں کے ہوٹلز بھی بھر چکے ہیں۔ کینیڈا میں جنگل کی آگ بے قابو ہو گئی ہے۔ کینیڈا کے 3 صوبوں میں 25,000 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اتوار کو جنگلوں میں کئی جگہوں پر آگ بھڑکتی رہی۔ آگ کے دھوئیں کینیڈا اور امریکہ کی
کچھ ریاستوں میں ہوا کے معیار کو بھی بے حد خراب کر رہے ہیں۔ افسروں کے مطابق محفوظ نکالے گئے لوگوں میں سے زیادہ تر اس علاقے کے لوگ ہیں۔ آگ کی وجہ سے یہ لوگ اس پورے علاقے میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔